بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیوں، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سونا ہے تو وہاں چارپائی بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ کسی انجان جگہ پر رات گزارنی ہو تو قبرستان میں سوئیں، کیونکہ قبرستان ڈاکوؤں اور قاتلوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ یا صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ زندگی بھر بد ہضمی نہیں ہوگی۔ زیادہ نیند لینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ دودھ میں میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں چاٹ لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں ورنہ ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کیا کریں۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھایا کریں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سیاہی کے داغ پر نمک لگا کر رگڑ دینے سے داغ دور ہو جائیں گے۔ بال زیادہ جھڑتے ہیں تو ناریل کھائیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کرے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائے۔ اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ برائلر مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑ اور پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح و نہار منہ چھلکا اتار کر کھاؤ۔ عمر بھر جوڑوں کی کمزوری نہیں ہوگی، پٹھے مضبوط رہیں گے۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سیب کا مربہ دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھا دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک والے پانی سے دھو لیا کریں۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ دمے کا خاتمہ اور کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانے چاہیے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس بنا کر پی جائیں۔ ٹماٹر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش بختی ہے اس کے لیے جس کی عمر دراز ہوئی، اس کے اعمال نیک ہوئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ترمذی، مسند احمد۔ لیموں کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لیجئے، چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آدھی کٹی ہوئی پیاز پر الائچی کے دانے ڈال کر وہاں رکھ دیں جہاں چھپکلیاں بہت آتی ہوں، اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔
جو عورتیں کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس زیادہ استعمال کرتے تھے۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق لگاتا ہے اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہوں تو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ چہرہ مزید خراب ہو جائے گا۔ جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے بچوں کے لیے کم مرچ مصالحوں کے ساتھ مچھلی کھلایا کریں۔ اگر تم اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع نہ کریں۔ چہرے کو موٹا اور خوبصورت کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ گول مٹول اور موٹا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کے آثار قریب نہیں آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات کی سخت تکلیف برداشت فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ہائے ابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کچھ تکلیف نہیں رہے گی، بے شک آج تیرے باپ پر وہ اٹل چیز اتری ہے یعنی موت جو قیامت تک کبھی کسی سے ٹلنے والی نہیں۔ شام کا کھانا کھا کر کچھ دیر لازمی چلو چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو۔ 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ جب کسی پھل کا موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھیرے کا رس چہرے پر لگاؤ، کئی دن تک چہرے کی جلد چمکدار رہے گی۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔